لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت بلال سے کوئی پوچھے کہ محبت کیا، آپ کو کیسی محبت تھی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ تواریخ کی کتب اٹھا کے دیکھیں، جب میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا ہے، میرے لجپال نبی نے جب ظاہری پردہ فرما لیا ہے، حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، بچوں سے پوچھا کرتے تھے، بتاؤ میرے نبی کو دیکھا ہے، میرے کریم آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ دیوانے ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے، لوگ سمجھنے لگے کہ دیوانے ہو چکے ہیں۔ اب ایک دن ایسا آیا، یاد رکھیں، حضرت بلال نے میرے نبی کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کبھی ممبر پہ کھڑے، ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے اذان نہیں دی، اذان نہیں دی۔ اب جب ایک دن ایسا آیا، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرنے لگے اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اب میرا مدینے میں رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ جس ممبر پہ حضور کو بیٹھا دیکھا کرتا تھا، اب جب وہ ممبر خالی نظر آتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ جس حجرہ میں حضور جلوہ گر ہوتے تھے، آج وہ حجرہ خالی نظر آتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے دیجیے، میں مدینہ میں رہنا نہیں چاہتا، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں بلال جی، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ جائیں؟ ہم یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ آپ مدینہ چھوڑیں، اجازت نہیں ہے۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے ہیں صدیق ایک بات تو بتائیے، فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ عرض کرنے لگے یہ بتا دیجئے، جب میں امیہ کی قید میں تھا آپ نے مجھے خریدا اپنی ذات کے لیے خریدا تھا یا خدا کی رضا کے لیے خریدا تھا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے بلال اپنی ذات کے لیے نہیں خریدا، میں نے تو خدا کی رضا کے لیے خریدا تھا۔ تو فرمانے لگے اگر خدا کی رضا کے لیے خریدا ہے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ الگر حضرت بلال نے مدینے کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا کہ جن جگہوں پہ حضور کا دیدار ہوتا تھا آج وہ جب خالی نظر آتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت بلال ملک شام کے شہر حلب میں تشریف فرما ہو گئے، حلب میں چلے گئے۔ تو میں نے پڑھا کہ حلب میں بھی دن رات بلال کی روتے ہوئے گزرتی تھی، روتے ہوئے گزرتی تھی، سارا دن بھی روتے گزار دیتے، ساری رات بھی حضرت بلال روتے گزار دیتے تھے، دن کو بھی روتے رات کو بھی روتے تھے، روتے بھی تھے کہتے بھی تھے دیکھ کدی گزران سونا ادشا لجپال فقیر نی ایویں نندرد وچ توڑے لنگھ دیا کدی اکھ در سال فقیر نی چلو خود نہ آیا کوئی قاصد پٹ کر کچھ تا بھال فقیر نی تیرا اختر لکھ احسان ہو سی من ہک ادگال فقیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت روتے تھے اور حضور کی جدائی میں روتے تھے۔ میرے عارفوں کے سلطان بھی بول پڑے، اونچی آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ میرے عارفوں کے سلطان بھی بولے، حضرت بلال روتے بھی تھے کہتے بھی تھے میں کھوجی میرا دل برسونا تے میں کیویں یار مناوا ویڑے سادے وڑے
میں کیوں کرے اس نو باوا فکر ہمیشہ راسی میرا کامل باہو تے کتے رو دی نہ مرے جاوا اور اونچی آواز میں کہہ سکتے ہو ذرا سبحان اللہ. حضرت بلال دن بھی روتے ہوئے گزر جاتا ہے، رات بھی روتے ہوئے گزر جاتی. حضرت بلال وقت گزرتا رہا اور بلال حضور کے ہجر میں دن رات روتے رہے. اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ. تو میرے کوٹ میٹھن کے سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ بلال یہی کہتے تھے اتھا میں مٹھڑی نت جان والا ماہی خوش و صدا وچ ملک عرب. کچھ آپ سنا ذرا سبحان اللہ. حضرت بلال فرماتے ہیں دن رات روتے ہوئے گزر گئی. ایک دن آیا حضرت بلال اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، زاروں قطار رو رگے گئے. حلب والے سمجھے کہ بلال پاگل ہو چکے. بلال رو رگے گئے، زاروں قطار رو رگے گئے. اپنے دروازے دہلیز پہ بیٹھ کر منہ مدینہ کی طرف کیے رو رگے گئے. کسی نے پوچھا بلال وجہ کیا ہے، گھر کے دہلیز پہ کیوں بیٹھے ہو، راز کیا ہے؟ فرمایا ہے جام میرے ایہا منگدا دعا بیٹھا جام میرے ایہا منگدا دعا بیٹھا لنگڑا اسے راتوں تائیوں گرنوں سجا بیٹھ. اور جی آپ ذرا سبحان اللہ. حضرت بلال ایک رات ایسی آئی کہ حضرت بلال روتے ہوئے سو گئے. ادھر سے حضرت بلال سوئے، زاگری آنکھ لگی، دلوالی آنکھ کھول گئی. حضرت بلال میرے کریم آقا نے دیدار فرمایا. اب ذرا لفظوں پہ غور کرنا. میرے لجپال نبی نے فرمایا بلال وجہ کیا ہے، مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تیرا دل نہیں کرتا میرے ملنے کو؟ مجھے کیوں نہیں ملنے آتے میرے مدینہ؟ یا تو وہ غلام ساری زندگی تڑپ گئے کہ کبھی تو دیدار ہوگا حضور کے روضہ انور کا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کو حضور بولا تھے. فرمایا بلال ملنے کیوں نہیں آتا، ملنے کو دل نہیں کرتا. حضرت بلال کی آنکھ کھلی، حضرت بلال کی آنکھ کھلی. بلکہ میرے عارفوں کے سلطان تاجدار گڑی بھی بول پڑے. آپ فرماتے ہیں سفنے دے وچ مینوں ماہی ملے تے میں پا لیا گلے وچ باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا تے کتے پھر بچھڑنا جا. حضرت بلال آنکھ کھلی تو رخت سفر باندھا، سواری تیار کی اور مدینہ کی طرف چل دی. سفر کرتے ہوئے آئے نا مدینہ میں تو سیدھا دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. حضور کے حجرہ مسجد نبوی میں آئے. میرے لجپال نبی کے منبر پہ نظر دوڑائی.
جب میرے کریم آقا نظر نہیں آئے دوڑتے ہوئے میرے کریم آقا کے روضہ انور پہ آئے، حضور کی قبر انور کو سینے سے لگایا۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت بلال روئے، عرض کرتے ہیں آقا غلام کو بلایا ہے مگر خود نظر نہیں آتے، خود دیدار نہیں فرماتے آقا، غلام آیا ہے، غلام حاضر ہے۔ حضور کی قبر انور پہ رو لگے گئے۔ ادھر سے مدینہ والوں کو خبر ہو گئی کہ میرے نبی کا بلال آیا ہے، مؤذن رسول آئے ہیں، بلال آیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، نبی کے صحابہ چل پڑے، حضرت بلال کے پاس آئے۔ میں نے پڑھا ہے مدینہ کے مرد جمع ہو گئے، مدینہ کی عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، حضرت بلال مسجد میں ہے، ہر طرف کوہرام ہے۔ حضور کے صحابہ رو رہے ہیں بلال کو دیکھ کر، بلال کو دیکھ کر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضور کی یاد آ گئی، حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت بلال مسجد میں تاجدار صداقت فرماتے ہیں بلال آج تو اذان سنا، مدت ہو گئی جو اذان نبی کے دور انور میں دیا کرتا تھا، مدت ہو گئی ہماری کانوں نے وہ اذان نہیں سنی، آج تو اذان سنا دے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں خلیفۃ المسلمین آج مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اذان سناؤں۔ بلال اذان کیوں نہیں سناتا ہے؟ فرمانے لگے جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا منبر پر اذان والے نظر آیا کرتے تھے، آج جب میں نے اذان دی اذان والا نظر نہ آیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو کسی نے کہا کہ جلدی کرو حضور کے شہزادوں کو بلا لاؤ۔ حسنین کریمین آئے تو دونوں شہزادوں نے فرمایا کہ اے بلال جو اذان ہمارے نانا کے دور میں دیا کرتا تھا ہمارا بھی دل کرتا ہے آج ہمیں وہی اذان سنا۔ جب شہزادوں نے حکم فرمایا تو بلال انکار نہ کر سکے، اب تو نبی کے نواسوں کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت بلال چلتے ہوئے منبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت قریب ہونے لگا، اذان کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر کی صدائیں جب بلند ہوئی مسجد نبوی میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ میں نے پڑھا مدینہ کے مرد بھی رونے والے، مدینہ کے نوجوان رونے والے، مدینہ کی عورتیں رونے والی، مدینہ کے معصوم بچے بھی رونے والے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا تو وہ دن تھا جب نبی نے ظاہری پردہ فرمایا، آج وہ دن ہے جب بلال نے اذان سنائی۔ تو صحابہ روئے، بلال اذان دیتے جا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوہرام برپا ہوتا جا رہا ہے۔ جب حضرت بلال ان الفاظ پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی آیا، حضرت بلال لچکا کر زمین پر گر گئے۔ مسجد نبوی میں کوہرام برپا ہے، لوگ دوڑے مارے رو رہے گئے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، حضرت بلال زمین پہ۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت بلال اٹھے، پھر دوڑے حضور کے روضہ انور کی طرف، حضور کے قبر انور سے لپٹ گئے، حضرت بلال لپٹ گئے، رو رہے ہیں۔ میں نے پڑھا بلال سے دیوانے ہوئے، آگے کوئی بچہ آ گیا پکڑ لیا، پوچھا بتا میرا نبی دیکھا ہے؟ اگر کوئی مرد آیا پکڑ لیا، بتا میرا نبی دیکھا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اب سمجھنے لگے اب یہ دیوانے ہو گئے۔ میں نے پوچھا بلال یہ دیوانگی کی وجہ کیا ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے، دیوانگی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اور تو وجہ کوئی نہیں، یہی وجہ ہے کہ جڑا لٹ کے لے گیا دل میرا، او پھر پرانا لیا یا جڑا لٹ کے لے گیا
یار منانا لیا یہ ہے نبی کے عاشق بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ حضرت بلال دیوانہ وار رو رہے گئے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں مرد بوڑھے جوان بچے رونے والے مدینہ کے لوگ سبھی یہی الفاظ سے جڑا لٹ کے لے گیا دل سادہ او پھر پرانا لیا میرے وچ کمی میں کی کرا مینو یار منانا